بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کے ایک بھائی کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی کیا وجہ تھی اور آخر اس کے پیچھے کیا حقائق کار فرما تھے؟ آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ محترم ساتھیو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا تھا ان میں ایک عبداللہ بن سعد جو بنو عمر لوئی سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا عبداللہ بن خطل تھا جو بنی تمیم بن غالب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دو لونڈیاں بھی تھیں جنہیں قتل کرنے کا حکم فرمایا گیا تھا۔ اس کی لونڈیوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ شعر کہا کرتی تھیں اور گیت گایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں لونڈیوں کو بھی قتل کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ ان میں ایک اور شخص زحیق بن قیس بن وہاب تھا جو کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ یہ وہی بدبخت ہے جس نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اونٹ سے گرا دیا تھا جبکہ یہ دونوں شہزادیاں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے روانہ ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ قیس بن حبابہ جو کہ عبد المطلب کی لونڈیوں تھیں اور اکرمہ بن ابی جہل بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تمام لوگوں پر غصہ اور غیظ اس قدر سخت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائیں تو ان کو وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیا جائے، یعنی کہ اس قدر سخت حکم تھا۔ یاد رہے کہ ان میں اکرمہ بن ابو جہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا تھا جن کے لیے پہلے تو قتل کا حکم صادر فرما دیا گیا تھا، پھر مگر جب ان کی زوجہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو یہ اکرمہ بن ابو جہل نے بھی اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب میں شامل ہو گئے اور پھر تا دم آخر اسلام کی سربلندی اور خدمت کے لیے کوشاں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا عالم تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے کبھی اس کے باپ ابو جہل کے بارے میں سخت الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، میرے صحابی کے دل پر دکھ اور درد میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے بڑے اور سخت ترین دشمن ابو جہل کے بارے میں بھی صرف اس لیے کہ اس کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کی وجہ سے سخت الفاظ کہنے سے منع فرما رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا اور اپنے عمرہ اور سپہ سالاروں کو حکم دیا تھا کہ کسی بھی بے گناہ شخص کو قتل نہ کیا جائے، جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ہتھیار ڈال دے اس کو معاف کر دیا جائے، اور اس وقت تک کسی پر ہتھیار نہ اٹھانا جب تک دوسرا تم پر پہل نہ کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا مسجد میں پناہ لے لے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اس عام معافی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو قتل کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا ان میں ایک شخص حضرت عثمان غنی کا رضاعی بھائی عبداللہ ابن ابی سرہ بھی شامل تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ عبداللہ ابن سرہ پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین میں شامل ہو گیا تھا۔ محترم ساتھیوں، کاتب وحی مقرر ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو عبداللہ ابن ابی سرہ سے وہ لکھوا لیا کرتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ
عبداللہ ابن ابی سرا نے وحی کے الفاظ میں تبدیلی کرنا شروع کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سرا کو سرزنش کی، جس سے دل برداشتہ ہو کر یہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا اور دوبارہ مشرکین کی صف میں شامل ہو گیا اور مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ چلا گیا اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات کریمہ کا مذاق اڑانے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہونے والی سازشوں کا حصہ بننے لگا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان تو فرما دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر اس ابن سرح کو قتل کر دینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا تھا۔ اس نے کتاب اللہ میں تبدیلی کی جسارت کی تھی اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں اور ہرزہ سرائی میں شامل رہا کرتا تھا، لیکن جب اس کے قتل کا حکم صادر ہوا تو یہ اپنے رضائی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر چھپ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اس کی سفارش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی سفارش کو قبول نہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی نے دوسری بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی ابن سرا کو معاف کر دیجئے اور اس کی بیعت لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی نے تیسری بار جب عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کوئی لفظ ارشاد نہ فرمایا۔ پھر جب چوتھی بار حضرت عثمان غنی نے ابن سرا کی سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سفارش کو قبول فرما لیا اور اس کی بیعت لے لی، لیکن ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اٹھ کر ابن سرا کا سر قلم کر دیتا، جبکہ تم دیکھ بھی رہے تھے کہ میں اس کو معاف نہیں کر رہا؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمجھ نہ سکے کہ آپ کا ارادہ کیا تھا۔ اگر آپ ہمیں کوئی اشارہ فرما دیتے تو ہم ضرور ابن سرا کا سر قلم کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے کسی بھی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اشارے سے قتل کرنے کا حکم دے۔ عزیز دوستوں، مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاف فرما دینے کے بعد ابن سرا نے اپنی پرانی روش سے سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور پھر تا دم آخر اسلام پر ہی قائم رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ لیکن وہیں پر کچھ مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بعد میں بھی ابن سرا اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا تھا اور اس نے بعد میں بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے کئی اہم کام سر انجام دیے تھے، لیکن یہ روایات ضعیف اور کمزور ہیں۔ اس لیے ابن سرا پر یہی گمان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام پر ہی اپنی زندگی کو مکمل کیا تھا اور تا دم آخر اسلام پر قائم رہے تھے۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔